کاشفہ جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ الیاسف، آپ کو پتہ ہے میں نے کل اپنی شخصی گواہی پیش کرنی تھی چرچ میں، تو میں اسی کی بس تیاری کر رہی ہوں. تقریباً 8 پیج تو میں نے بنا لیے ہیں اور 4-5 اور لکھوں گی. کتنے پیج بنانی ہیں آپ نے؟ 8 پیج. اچھا. میں صبح سے یہی کر رہی تھی اور بس تھوڑا سے کم. 8 اتواروں کے لیے آپ نے اس کو تیار کیا؟ نہیں الیاسف، ایک ہی دن میں. آپ کا خیال ہے کہ ایک دن میں آپ 8 پیج جو ہیں وہ اپنی شخصی گواہی کے لیے آپ بیان کر پائیں گی؟ تو پھر کیسے تیار کرنی چاہیے شخصی گواہی؟ شخصی گواہی کے لیے آپ کے پاس صرف 5 سے 6 منٹ ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی شخصی گواہی کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں. 5 سے 6 منٹ میں کس طرح سے گواہی پیش کر سکوں گی میں؟ آپ کا خیال تھا کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے آپ کریں گی. اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کا دھیان جو ہے وہ ہٹا دیں گی، وہ آپ کو نہیں سن پائیں گے. اس لیے آپ کو شخصی گواہی جو ہے وہ 5 سے 6 منٹ کے لیے تیار کرنی ہے. الیاسف، پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی شخصی گواہی کیسے تیار کروں؟ بالکل، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی موقع ملا تھا شخصی گواہی تیار کرنے کا، اور میں نے پولس رسول کی زندگی جو ہے اس سے اس خاکے کو سیکھا تھا، اور وہی خاکہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. پھر ہم کچھ چند اصول دیکھیں گے اور اس طرح ہم اپنی شخصی گواہی کو تیار کر پائیں گے. ہاں پلیز. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول کی زندگی سے جس شخصی گواہی کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور خاکے کو سیکھیں گے، اس سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اپنی شخصی گواہی تیار کی تو کن باتوں کا دھیان رکھا ہے؟ الیاسف، جب میں نے اپنی گواہی کو تیار کیا تھا تو میں نے جن باتوں کو ذہن میں رکھا وہ یہ تھی کہ شخصی گواہی کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کا نام عزت اور جلال پانا چاہیے، اور شخصی گواہی جو ہے وہ روح القدس کی قوت میں پیش کی جانی چاہیے. اور ایک اور بات یہ تھی کہ ہتھیار ہے یہ بہت بڑا ہمارا خدمت میں، اور شخصی گواہی کے ذریعے ہم اپنی زندگی سے خداوند یسوع مسیح کو جلال دیں. جی بالکل، خداوند کو جلال دیتے ہیں ہم. یہ باتیں جو آپ نے دھیان میں رکھی ہیں یہ بالکل درست ہیں، کیونکہ شخصی گواہی میں یہی باتیں استعمال ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو وہ خاکہ بتاؤں جس پر آپ اپنی شخصی گواہی کو جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں. یہ 3 سوال کا خاکہ ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ٹھیک ہے. پھر دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کریں گواہی تیار کرتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح کو میں نے کیسے قبول کیا. اور پھر تیسرا سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد میری زندگی کیسی ہو گئی یا میری زندگی پر کیا اثر ہوا. ٹھیک ہے. میں کچھ دیر پہلے ہی یہ کلام مقدس میں سے حصہ پڑھ رہا تھا، اور پولس رسول کی زندگی جو ہے اور شخصی گواہی جو ہے وہ اسی خاکے پہ تیار ہوئی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں پہلے سوال میں کیا ہے کہ مسیح کو قبول کرنے سے پہلے پولس رسول کی زندگی کیسی تھی. تو اس کے لیے اگر میرے ساتھ آپ حوالہ نکالنا چاہتی ہیں، اعمال اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات. اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سارے حوالے کو پڑھوں، میں تیسرے آیت کی دوسرے حصے سے پڑھنا چاہوں گا. اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم آج کے دن ہو. چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر قید خانے میں ڈال کر مسیح طریق والوں کو یہاں تک ستایا کہ مروا بھی ڈالا. چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان میں سے بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کی راہ کو ہوا تاکہ جتنے وہاں ہیں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں. کاشفہ، آپ نے یہاں دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے پولس رسول کی زندگی کیسی تھی، اور وہی اس بات کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح خدا کے نام پر ستایا کرتے تھے، وہ کس طرح لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو باندھا کرتے تھے، یہاں تک کہ مروایا بھی کرتے تھے. انہوں نے اپنی گواہی میں اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہوئے وہ شرمائے نہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو خداوند آگے چل کے ان کی زندگی میں تبدیل کرنے والا تھا. اور اسی طرح جب آپ اپنی گواہی تیار کرتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی، کیا کمزوریاں تھیں جو خداوند یسوع مسیح نے آگے چل کر آپ کی زندگی میں انہیں درست کیا. بالکل. اور الیاسف، اب دوسرا سوال میں بتاتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے کیسے قبول کیا، اور اس کا حوالہ اعمال اس کے 22ویں باب میں ہی ہے. ہاں جی. اور اس کی 6 آیت سے لے کر تو 10ویں آیت تک میں آپ کے ساتھ مل کے پڑھتی ہوں. جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکایک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گرد آگرد آ چمکا، اور میں زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. میں نے جواب دیا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے. اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی. یہیں تک رکھتے ہیں کاشفہ سے. جی. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پولس رسول کی زندگی میں خداوند نے بڑے انوکھے طریقے سے اس کی زندگی کو تبدیل کیا. عام زندگیوں میں ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا کہ خداوند جو ہے اس طرح زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، لیکن
پولس رسول کا جو تجربہ تھا بڑا ہی منفرد تھا. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے ایک اور رہنمائی ہے آپ کے لیے بھی، جب آپ اپنی گواہی کو تیار کرتے ہیں، کہ آپ کی گواہی میں خداوند یسوع مسیح نے کس طرح کام کیا، آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے کس طرح کام کیا، آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی، کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ خداوند کے کلام کو شیئر کیا، یا کوئی ایسا تجربہ جو آپ کو خداوند نے دیا جس سے آپ کی زندگی تبدیل ہوئی. یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کو آپ اپنی گواہی میں دوسرے سوال کے جواب میں استعمال کر سکتی ہیں کہ خداوند نے آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا سوال جو خاکے میں تھا کہ صرف اس سے پہلے کہ آپ تیسرے سوال کی طرف جائیں، میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پولس رسول مسیحیوں کو ستاتے تھے اور وہ کس طرح سے ان کو مروا ڈالا کرتے تھے، اور اسی خیال سے، اسی سوچ سے وہ دمشق کی راہ پر جا رہے تھے تاکہ وہاں پر بھی لوگوں کی آزارسانی کریں. اور خداوند نے کس طرح سے انہیں چن لیا اور اپنی خدمت کے لیے پھر کس طریقے سے خداوند نے ان کو استعمال کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خداوند ہی ہے جو اپنے لوگوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے. بالکل، بلکہ معاف کیجیے گا میں ان باتوں کو مینشن کرنا بھول گیا، لیکن یہ وہ ڈیٹیلز تھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو اپنی جس طرح خدا نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ جب پولس رسول کی زندگی تبدیل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے جہاں دشمن تھے اب وہ ان کے دوست بن گئے، اور خداوند کی اس مشن میں، ارشاد اعظم کی تکمیل میں ان کے ساتھ مل کر، لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے خدمت کا آغاز کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جانفشانی، بڑی محنت سے خداوند کی خدمت میں جو ہے وہ قدم رکھا. بہت جگہ پہ انہوں نے ہزارسانی کا شکار بھی ہوئے، مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، انہیں شاید جیل میں بھی ڈالا گیا، بیڑیوں میں بھی رکھا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان سے اپنی زندگی، ان کی زندگی میں خداوند نے بڑے عجیب طریقے سے کام کیا اور اپنی خدمت کو لیا. بالکل. اور دیکھیں کہ خداوند نے کس طرح سے انہیں ساؤل سے پولس رسول بنا دیا. اور وہ ساؤل جو پہلے لوگوں کو ستاتا تھا اور انہیں دکھ پہنچاتا تھا، اب وہ خداوند کے نام پر دکھ برداشت کر رہا تھا. بالکل. اور کاشفہ یہی چیزیں جو ہیں جب آپ اپنی گواہی تیار کر رہی ہیں، بڑے کم الفاظ میں انہی چیزوں کو اس میں شامل کریں کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، کیا خداوند نے آپ کی زندگی میں اس طرح کام کیا کہ اب آپ اس کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے جلال کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. چند اصول ہم جلدی سے دیکھتے ہیں پولس رسول کی زندگی میں جو کہ آپ کو اور مدد کریں گے کہ آپ بہتر طور پر اپنی گواہی کو تیار کر سکیں. پہلی چیز ہے کہ جب ہم گواہی کو تیار کرتے ہیں تو یاد رکھیں، جیسے آپ نے کہا تھا کہ روح القدس کی معموری میں سے تیار کریں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ گواہی کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی پہچان بنائیں، ان کے ساتھ ایک تعلق بنائیں، تاکہ جب اپنی گواہی آپ انہیں پیش کریں تو وہ مؤثر ہو اور ان کی زندگی پر اثر کرے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب گواہی آپ اپنی تیار کرتے ہیں تو ہر بات کو بڑی سچائی سے پیش کریں اور پوری آزادی کے ساتھ پیش کریں. ہم دیکھیں خداوند کے سامنے اپنی ساری کمزوریوں کو رکھ سکتے ہیں، اپنی ساری رکاوٹوں کو جو آپ کی زندگی میں پہلے تھی ان کو خداوند کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس طرح آپ اپنی گواہی کو بہتر طور پر اور مؤثر طور پر پیش کر پائیں گے. آخر میں جو میں ایک بات ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کی قوت پر بھروسہ رکھیں. بالکل. روح القدس کی قوت پر بھروسہ رکھیں. جب آپ روح القدس کی قوت پر بھروسہ رکھیں گے تو خداوند آپ کی مدد کرے گا کہ آپ بہتر گواہی کو تیار کر سکیں. الیاس، یہاں پر میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے بہت کم عمری میں خداوند کو قبول کیا ہو اور اس سے اب یاد نہ ہو کہ خداوند کو قبول کرنے سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیں، کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ خداوند کو قبول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی میں کیا کمزوریاں تھیں یا کن الجھنوں میں آپ گھرے ہوئے تھے، کن چیزوں سے آپ گزر رہے تھے. ایسی صورت میں اپنی گواہی میں اس چیز پر زور ڈالیں کہ خداوند نے آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا. اور پھر دوسری بات کہ تبدیل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں اب خداوند نے کیا کام کیا، آپ کی زندگی میں کیا اثر ہوا. اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ آپ کی گواہی سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے لیے اثر لیں گے، آپ کی گواہی سے جو ہے وہ خداوند کے نام کو جلال ملے گا، اور ہو سکتا ہے خداوند ان کی زندگیوں کو آپ کی گواہی کے وسیلے سے تبدیل کریں. بالکل. تھینک یو الیاسف. اب دیکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کرنے کے بعد میری 8 پیجوں کی گواہی 2 پیجوں پر آ گئی ہے. ہاں بالکل. تو کیوں نہ جو کچھ آج سیکھا ہے اس کو یاد کریں. ضرور. شخصی گواہی تیار کرنے کے لیے اس خاکے کو یاد رکھیں. سوال نمبر 1، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ سوال نمبر 2، آپ نے خداوند یسوع مسیح کو کیسے قبول کیا؟ سوال نمبر 3، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں واقع ہوں؟ ان باتوں کو آسان الفاظ میں لکھ لیں اور یوں آسانی سے انہیں یاد کر لیں. کاشفہ، واو، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اس خاکے کو بہتر طور پر سمجھ پائیں گے، آپ اپنی گواہی کو بہتر طور پر تیار کر پائیں گی. تو کیوں نہیں آپ اپنی گواہی کو ناظرین کے سامنے پیش کرتی ہیں؟ جی ہاں، ضرور.
میرے عزیزو، یہ 1994 سے پہلے کی بات ہے، جب میں نے خداوند کو قبول نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں نے اپنی زندگی میں کبھی خداوند کو قبول کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ میری زندگی عجیب سی الجھنوں میں، پریشانیوں کا شکار تھی، اور مجھے یاد ہے کہ 1994 میں جب میں نے خداوند کو قبول کیا تو خداوند نے ایک عجیب طریقے سے میری زندگی میں کام کیا، اور میری زندگی تبدیل ہو گئی، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک عجیب خوشی اور اطمینان کو جو میں نے پہلے کبھی نہیں